کہ ایک ہی بھائی تھا میرا عبدالرحمان، کہ مجھے اپنے بھائی سے محبت شروع سے ہی اکثر اس نے بریک ٹائم روتے ہوئے آ جانا کہ فلاں لڑکے نے مجھے مارا ہے، تو میں نے اس کو کہنا کہ تم اپنی کلاس میں جاؤ، چھٹی کے ٹائم دیکھتے ہیں پھر اس نے مارا ہے تمہیں۔ لڑکوں سے میں نے لڑائی کرنی، عبدالرحمان کو جس نے بھی چھیڑا ہے اس کے ساتھ میری لڑائی اکثر ہوتی تو مار کٹائی والے سلسلے میرے بچپن سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو والد صاحب ہم لوگوں نے نہیں دیکھے، میں تب 1.5 سال کی تھی جب میرے والد صاحب مرڈر ہوئے۔ صبح سے شام ہم نے یہی کہنا ہمارا بھائی جب بڑا ہوگا ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، مطلب ساری ہماری دنیا ارد گرد اپنے بھائی کی گھومتی تھی۔ عبدالرحمان بندیشہ کا اس طرح ایک سانحہ آپ کے ساتھ ہوا، ان کو کیوں مرڈر کیا گیا؟ ہمیں یہی لگتا تھا کہ ہمارے بھائی کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، کبھی اندازہ نہیں کیا تھا کہ عبدالرحمان کو کبھی کچھ ہو جائے گا۔ ریکارڈنگ نکل آئی تھی باہر، عبدالرحمان کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے مرڈر کا پلان کر چکا ہے، اور 1 مہینے پہلے اس نے ساری دنیا کو وہ ریکارڈنگ دی۔ اس نے کہا میں یتیم پلا ہوں تو میں کسی کو یتیم نہیں کر سکتا، ایک قبر ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نہیں جانا۔ یہ واقعہ کیسے ہوا، کس طرح، کہاں پہ، کیسے، کس طرح سے یہ اٹیک کیا گیا؟ سامنے میں ایک موتی سائیں دربار ہے، رات کے ٹائم وہاں سے آ رہے تھے، تو وہ جیسے ہی عبدالرحمان وہ قریب آیا تو فائرنگ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اچانک جب وہ ہوا ہے تو ہمیں خود نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، جیسے آسمان سے زمین پہ گرے۔ مجھے یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ وذ سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پہچان امیدوار ہیں MNA کی NA100 میں سدرا سعید بندیشہ۔ بندیشہ صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی السلام علیکم۔ جی میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں؟ آپ کو سب سے پہلے تو عمرہ مبارک ہو، ابھی آپ عمرہ کر کے تشریف لائیں اور آتے ہی ہمارا سب سے پہلا پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ ہوا، آپ کو بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سدرا سعید بندیشہ کے بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ شہرتیں ہیں پورے کے پورے پنجاب میں، لیکن سدرا سعید بندیشہ کہاں پر پیدا ہوئی اور بچپن کیسے گزرا اور تعلیم کہاں تک حاصل کی آپ نے؟ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ نام تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ نام تو اللہ تعالیٰ نے بڑے نام سے نوازا ہے۔ وہ نام نوازنے کی بھی وجہ ہے کہ میرے خاندان کی قربانیاں ہیں، مطلب دیکھیں کہ میرے پیچھے ایک بندیشہ فیملی کی ساری قربانیاں۔ اب جیسے پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، اب لوگوں کو زیادہ پتہ چلتا ہے کہ جب میری سٹوری سنتے ہیں تو پھر پیچھے سے لے کے آگے تک لوگوں کو اتنا میں حیران ہوں کہ میرے دادا ابو تک کا نام کا پتہ ہے۔ وہ نام روٹین میں اس طرح نہیں ہوتا بس آپ کی حد تک رہتے ہیں یا آپ کے کوئی بڑا ایک آدھے کے حد تک رہتے ہیں، پر میرے وہ پیچھے تک جاتے ہیں۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ میں پیدا کہاں پہ، میں پیدا شیخو پورہ ہوئی تھی اپنے ننیال میں۔ اچھا، یہ بہت بڑا سرپرائز ہے۔ اچھا، میں تو فیصل میں بھی پیدا ہوئی؟ نہیں، میں ننیال اپنے میں پیدا ہوئی تھی، میں شیخو پورہ میں پیدا ہوئی۔ اچھا جی، اور رہی بھی ادھر، تعلیم بھی میری تقریباً 7th کے بعد میں تعلیم بھی ادھر ہی حاصل پھر کرنے چلی گئی تھی شیخو پورہ میں، اور پھر میں نے BA وہیں سے کیا ہے شیخو پورہ۔ تو اب ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ اب لاء کر لوں، کیونکہ اب 1-2 دفعہ میں نے ایڈمیشن کا پتہ بھی کیا ہے، پر کبھی دل کرتا ہے کروں اور کبھی پھر رک جاتی ہوں کہ سیاست آگے آ جاتی، پھر اب ارادہ ہے کہ آگے پڑھوں، پھر LLB کروں۔ کوئی ایسا بچپن کا واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ بچپن میں بس میں زیادہ ویسے میرے انداز لڑکوں والا ہی تھا، لڑکیوں سے میری کمی بنتی تھی، لڑکوں والا انداز، کیونکہ ایک ہی بھائی تھا میرا عبدالرحمان، تو عبدالرحمان کے ساتھ ہی کھیلتی تھی میں زیادہ، کہ مجھے اپنے بھائی سے محبت شروع سے ہی ہے، کہ مطلب میں کہتی تھی وہ اکیلا نہ کھیلے۔ اب جیسے ہم لوگ جب اسکول میں ایڈمیشن کروایا اور امی نے اکٹھے، تو اکثر اس نے بریک ٹائم روتے ہوئے آ جانا کہ فلاں لڑکے نے مجھے مارا ہے، تو آنا بھی میرے پاس، حالانکہ میری بڑی سسٹر بھی تھی، اس کے پاس نہیں جاتے، وہ ذرا معصوم زیادہ تھی، تو میں نے اس کو کہنا کہ تم اپنی کلاس میں جاؤ، چھٹی کے ٹائم دیکھتے ہیں پھر کس نے مارا ہے تمہیں۔ تو اکثر جب چھٹی ہونی پھر لڑکوں سے میں نے لڑائی کرنی، اکثر میرے منہ پہ نشان ہونے، ان کے منہ پہ نشان ہونے۔ تو بچپن میں یہ ہے کہ شروع سے ہی یہ مار کٹائی، اور عبدالرحمان کو جس نے بھی چھیڑا ہے نا اس کے ساتھ میری لڑائی اکثر ہوتی تھی کہ میرے بھائی کو ہاتھ نہیں لگانا، تو اکثر مار کٹائی والے سلسلے میرے بچپن سے چلتے آ رہے ہیں۔ بھائی کے ساتھ آپ کی محبت جو ہے وہ ایک قسم کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے واقعی ایک بہن ہونے کا بھی حق ادا کیا، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے قسم کا دنیا میں بہن بھائی کے رشتے کے ایک اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ کیا ایسی چیز، کیا ایسی نسبت تھی، کیا ایسی محبت کی وجہ تھی جو آپ کو اتنی زیادہ بھائی کے ساتھ ہو گئی؟ عبدالرحمان کے ساتھ مجھے جنون کی حد تک محبت تھی اپنے بھائی کے ساتھ، کیونکہ پیدا ہوئے ہیں تو والد صاحب ہم لوگوں نے نہیں دیکھے، میں تب 1.5 سال کی تھی جب میرے والد صاحب مرڈر ہوئے، تو شروع سے بچپن سے اپنے صرف بھائی کے ساتھ لگاؤ تھا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مرد ہے تو میرا بھائی ہے، تو جیسے ہمارے سر پہ اگر کوئی سایہ ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، مطلب صبح سے شام ہم نے یہی کہنا ہمارا بھائی
جب بڑا ہوگا ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. بھائی کا بھی ایک وہ بندے کا باپ جیسی وہ فیلنگ تھی. اکثر عبد الرحمان کو بعض دفعہ کوئی کام کرنے لگنا تو ہم نے کہنا کہ ایسا کام نہ کریں گے جو عبد الرحمان کو تکلیف ہو. مطلب ہم لوگوں نے اتنا اپنے بھائی کو نا, مطلب ساری ہماری دنیا ارد گرد اپنے بھائی کی گھومتی تھی. مطلب باہر ہم لوگ نہیں جاتے تھے, 2 سسٹر تھی, اور باہر کا نہ رجحان نہیں تھا, نہ کوئی سیاست کا تھا, یہی تھا کہ بھائی نے کرنی. کیا آپ کیری کرتی رہی, والد صاحب کی دشمنی کیری کرتی ہوئی یہاں تک پہنچے؟ عبد الرحمان پہ اندیشہ کا اس طرح ایک سانحہ آپ کے ساتھ ہوا, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی, ان کو کیوں مرڈر کیا گیا؟ والد صاحب کی تو وہ عبد الرحمان ہی تھا جو مطلب آگے نسل در نسل چلتی آ رہی تھی دشمنی. عبد الرحمان کا حادثہ جو ہے وہ تو ہمیں کبھی یقین, آج تک کبھی یقین نہیں آیا کہ وہ ہو جائے گا. ہمیں یہی لگتا تھا کہ ہمارے بھائی کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. مطلب وہ ایک خوف ہوتا ہے کہ دعائیں ہیں, ماں کی دعائیں ہیں, مطلب کبھی اندازہ نہیں کیا تھا کہ عبد الرحمان کو کبھی کچھ ہو جائے گا. مطلب اچانک ہی تقریباً 1 ماہ پہلے عبد الرحمان کو ریکارڈنگ نکل آئی تھی باہر. عبد الرحمان کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے مرڈر کا پلان کر چکا ہے جو یہ پی ٹی آئی کا ایم این ہے ڈاکٹر نثار, اس نے عبد الرحمان کے مرڈر کا پلان کر لیا. اور 1 مہینے پہلے اس نے ساری دنیا کو وہ ریکارڈنگ دی, ساری دنیا کو اس نے بتایا کہ یہ آدمی مجھے قتل کروانا چاہ رہا ہے, پر یہ ہے کہ میں آگے سے کچھ نہیں کر پا رہا, صرف اس لیے کہ وہ ہماری یہ ہے کہ ایک عادت ہے کہ ہم نے اپنوں کے ساتھ بڑی اپنائیت کی ہے. مطلب عبد الرحمان کہتا تھا کہ میرے تایا ابو کی وہ بیٹی ہے جس کا وہ میاں ہے, تو وہ کہتا تھا کہ ان کا بھائی نہیں ہے, میں ہی بھائی ہوں, میری 5 بہنیں. وہ ایک بھائی کا رول نبھا رہا تھا. وہ رول نبھاتا وہ خود, اس نے کئی دفعہ لوگوں کو یہ باتیں کہی. اس نے کہا میں یتیم پلا ہوں تو میں کسی کو یتیم نہیں کر سکتا. ایک قبر ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نہیں جانا. تو اس حد تک عبد الرحمان کو پتا تھا. یہ واقعہ کیسے ہوا, کس طرح, کہاں پہ, کیسے, کس طرح سے یہ اٹیک کیا گیا؟ 66 دھاندے میں ایک موتی سائیں دربار ہے, وہ موٹر وے سے اترے امی پور انٹرچینج سے, تو ہماری گاؤں کی طرف اگر آئے نا تو وہاں پہ موتی سائیں دربار ہے. تو عبد الرحمان رات کے ٹائم وہاں سے آ رہے تھے, مطلب اپنے ڈیرے پہ جانے کے لیے نا جا رہا تھا. تو رستے میں وہ کھڑے تھے وہ لوگ, ڈاکٹر نثار نے اپنے گن مین بھیجے تھے, گاڑی بھی دی, ان کو گنے بھی دی, تو وہ رستے میں کھڑے تھے. تو وہ جیسے ہی عبد الرحمان وہ قریب آیا تو فائرنگ ہونا شروع ہو گئی ہے. عبد الرحمان کو فائر لگے ہیں, ان کے بھی 2 بندوں کو لگے ہیں. تو عبد الرحمان کی میرے خیال میں تھوڑی کہتے ہیں کہ دیر بعد ڈیتھ ہوئی ہے, ان کی موقع پہ ہوئی ہے ڈیتھ ان کی. تو وہ اچانک جب وہ ہوا ہے تو ہمیں خود نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا فیلنگس تھی آپ کے اس وقت؟ فیلنگز ایسا تھا, سب اندھیرا چھا گیا ہے. مطلب ہم لوگ جیسے آسمان سے زمین پہ گرے, اور مجھے یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. اب سوچ سکتے ہیں کہ جس بندے کے گھر لائن لگی ہو ملنے والوں کی, تب رشتہ دار بھی, یہ وہ سارے سلسلے تھے. اچانک آپ کو رشتہ دار بھی چھوڑ دیں, آپ کو اسی ڈر سے کہ اب یہ گھر تو ختم ہو گیا, آپ کو ساری چیزیں چھوڑ دیں. اب جب عبد الرحمان کا مرڈر ہوا ہے تو عبد الرحمان کی ڈیڈ باڈی شیخو پورہ پہنچ گئی تھی. مطلب اس کے دوست اس کو شیخو پورہ لے گئے ہیں, ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ ہاسپٹل میں رہا. میں یہاں سے گئی ہوں, شیخو پورہ پہنچی ہوں, مجھے پولیس نے وہاں پہ بھی بڑا تنگ کیا ہے. عبد الرحمان کی ڈیڈ باڈی مجھے دکھائی نہیں جا رہی تھی. پھر میں ایک بندے نے, شاید اس کو ترس آ گیا تھا کیونکہ میں رونا نہیں چپ کر رہی تھی, مجھے خود کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر میں گئی ہوں تو تھانے میں عبد الرحمان کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی. تو ساری رات میں پھر تھانے رہی عبد الرحمان کے ساتھ ڈیڈ باڈی. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بلکہ یہ پیچھے سے فون کر رہا تھا ڈاکٹر نثار کہ اس کو ڈیڈ باڈی نہ دینا. خیر وہ یہ تھا کہ میں ادھر ساری رات رہی ہوں. صبح پھر ڈیڈ باڈی پولیس والے آئے ہیں, لے کے گئے ہیں ڈیڈ باڈی. تو کچھ معاملے یہ بھی تھے کہ میرے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے نا اس وقت, کہ ایک تو صدمہ عبد الرحمان کے کم نہیں تھا, میرے ساتھ اور بڑا کچھ کیا ہے انہوں نے. کیونکہ میں اتنے صدمے میں تھی کہ مجھے تب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پولیس کیا ہوتی ہے, پرچہ کیا ہوتا ہے, دفعہ کون سی لگوانی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. خیر جیسے تیسے, اب آپ کو پتا ہے کہ کوئی مدعی آپ کا نہیں بن سکتا. سب نے کہا کہ عبد الرحمان کا مدعی. مجھے تب ہوئی کہ ہم اتنے لوارث نہیں ہیں, میں کہ میں جاؤں گی. تب میں مدعی بننے گئی ہوں. اور پھر جیسے جیسے پولیس نے پرچہ کیا ہے, میں نے کہا مجھے ڈیڈ باڈی دے دیں. تقریباً 2 بج گئے تھے دوپہر کے.
تو وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے پرچہ کروائیں. جیسے انہوں نے لکھا میں نے صرف سائن کی ہیں, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا لکھا ہے, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے. نام اتنی معصوم تھی اس وقت, بالکل بھی اندازہ نہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی انٹرسٹ لیا ہی نہیں کہ سیاست ہوتی کیا ہے اور پرچے ہوتے کیا ہے. ایون کہ ہمارے گھر میں اتنی وہ تھی کہ پولیس والوں کو تو اجازت نہیں تھی ہمارے گھروں میں آنے کی, کیونکہ ابو کا بہت نام تھا, آگے عبد الرحمان کی بھی کافی نام تھا. اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم کون سا پولیس سے بھاگتے ہیں, ہم لوگ خود پیش ہوتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ ہے تو ہم خود آ جاتے ہیں, گھروں میں نہیں آنا. ایون کہ اتنا تھا. اور جب میں عبد الرحمان کا پرچہ کروانے گئی مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے, کر کیا رہے ہیں. ایسے جیسے میں پرچہ کروا کے گھر آئی ہوں تو مجھے پتا چلا کہ جی پولیس مجھے ہی پکڑنے آ رہی ہے. مطلب تبھی عبد الرحمان کا جنازہ بھی نہیں ہوا تھا. تو مجھے لگا کہ پولیس, کسی نے کہا کہ جی پولیس آپ کو لینے آ رہی ہے, کہ جی سدرا بھی ساتھ تھی تو اس کو بھی لے ساتھ. تو مجھے یہ تھا, پولیس آئی بھی تب شاید کوئی ایس پی یا پتہ نہیں کون آیا, تو وہ ویسے سیکیورٹی کے لیے آ رہے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے, میں نے کہا نہیں اگر لے کے بھی جانا ہے نا تو صرف تب تک میں نے نہیں جانا جب تک میں اپنے بھائی کو دفنا نہ لوں. اس سے پہلے کسی نے, میں نے کہا مجھے اس کے بعد آپ نے پورا ایک قسم کا اپنا کلچر اپنا لیا, اسلحہ اور یہ بندوق پردار پورا جتھا اپنے ساتھ لگا لیا. اور یہ کیا وجہ, یہ کیا پھر وہی آپ نے ایک قسم کا وہ دشمنی کو کیری کر رہی ہیں کہ آپ اپنی سمجھتی کہ آپ کے ساتھ یہ اتنا اسلحہ بردار بندے اور یہ پورا ایک پروٹوکول, اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر یہ تھا نا کہ ایک چیز ہے کہ ابھی آپ نے جینا ہی ہے. اب یہ تھا کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا نا تو شاید عبد الرحمان سے پہلے ہم لوگ خود مرتے. اب عبد الرحمان نہیں تھا, لوگ ڈرے بھی ہوئے تھے. اب یہ تھا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں. میں نے تقریباً 8 دن تو مجھے ہوش نہیں نہ رہی. تب یہی لگتا تھا کہ عبد الرحمان ادھر سے بھی آ جانا ہے, ادھر سے بھی آ جانا. وہ ہو ہی نہیں رہا تھا, یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرا بھائی نہیں ہے. مطلب ایک ہی بھائی تھا اور دنیا جہان ہماری اسی کے ساتھ تھی. جیسے وہ گیا ہے تو بس ایک دفعہ اس کے ختم تھا میرے خیال میں, تو بیٹھی تھی میں اپنی والدہ کا بس اپنا چہرہ دیکھا ان کا کہ ہر چیز ایسے لگ رہی تھی جیسے ختم ہوئی پڑی ہے. تو اپنی والدہ کے چہرہ دیکھا ہے تو فیصلہ کیا تھا کہ اب میں آگے بڑھوں گی. تو چاہے میرے لیے پھر کچھ بھی ہو جائے, چاہے میں رہوں یا نہ رہوں, یہ نہیں کوئی کہے گا کہ عبد الرحمان لاوارث گیا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی آپ نے جوائن کر لی, ایم این اے کا الیکشن بھی لڑ لیا. اچھا, الیکشن میں آپ نے محنت خوب کی, الیکشن آپ ہار گئی, کیا وجہ تھی؟ یہ ہے کہ محنت کافی کی. آگے کچھ معاملات آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہے بھی تھا بڑا ذرا, کہ عمران خان کی ہمدردیاں اور یہ وہ تھا. اور پیپلز پارٹی پہلے فیصل آباد میں اتنی نہیں زیادہ ان کا تھا کوئی نام. اب میرے آنے سے یہ ہے کہ میں نے محنت کی ہے اور پیپلز پارٹی آف فیصل آباد میں نظر بھی آئی ہے اس میں, اور انشاءاللہ امید پوری ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ آخرکار پیپلز پارٹی کو ہی پسند کریں گے. اور آپ سمجھتی کہ یہ جو جلسہ بلاول بھٹو نے تانلے والا میں کیا, اگر آپ کے حلقے میں ہو جاتا تو رزلٹ تبدیل ہو سکتا تھا؟ مجھے بڑی خواہش تھی, میں نے کوشش بھی بڑی کی اور چیئرمین صاحب سے بات بھی کی کہ ہمیں جلسہ فیصل آباد میں رکھنا ہے, اور اگر ریلی نکالنی ہے تو کم سے کم اس طرح ریلی نکالیں کہ آپ کا اینڈ میرے حلقے میں ہو, یا شروع میرے حلقے میں ہو این اے 100 میں, یا اینڈ آپ کا میرے حلقے میں ہو این اے 100 میں. تو اگر وہ آ جاتے تو میرے ووٹ بینک پہ بہت فرق پڑنا تھا. میرا یہ بھی دل تھا کہ اگر چیئرمین صاحب بزی ہیں تو بی بی آصفہ آ جائیں, کم سے کم ایک ریلی میں وہ ہمارا ایک کر جائیں, یا صدار چوک میں ہم کروا لیں ایک ریلی میں ان سے جلسہ, تو بڑا فرق پڑنا تھا. تو میں یہ چاہتی, اور میرا الیکشن بھی رانا ثناءاللہ کے ساتھ تھا, تو اس میں مجھے زیادہ ضرورت تھی کہ میری پارٹی کے چیئرمین آتے, میرا حوصلہ بڑھاتے اور میرے ساتھ کھڑے ہوتے, تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ میرے ووٹ بینک پہ فرق پڑتا. آپ کو پتہ جو زیادہ قریب ہوتا ہے اپنی پارٹی کے, لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ قریب ہے تو کل کو ہمارے کام بھی کریں گے. تو اگر میری یہی خواہش تھی کہ میرے چیئرمین صاحب آتے, چیئرمین بلاول صاحب آتے. پاکستان پیپلز پارٹی اب اقتدار ایک قسم کا حصہ بن چکی ہے. صدر مملکت اس وقت آصف علی زرداری آپ کی ایک قسم کی پارٹی کے کو چیئرمین ہیں, اور پھر آپ کے وزیر خارجہ جو اگلے بلاول بھٹو بننے جا رہے ہیں. جو میرے پاس اطلاعات ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ شراکت اقتدار کے بعد فیصل آباد میں آپ کو کسی کوئی اہم عہدے یا کسی جگہ پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے؟ امید بہت ہے مجھے انشاءاللہ کہ جس طرح اب زرداری صاحب صدر بنے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ پنجاب کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں, ہمیں خواہش بھی ہے کہ زرداری صاحب ہمیں ایوان صدر بلائیں, کیونکہ ہمارے ٹکٹ ہولڈروں کے بھی یہاں پہ مسائل ہیں. ہم نے بھی اپنے مسائل ان سے ڈسکس کرنے ہیں, کیونکہ لوگوں نے اب یہ نہیں ہمیں کہنا کہ آپ گورنمنٹ میں نہیں تھے,
انہوں نے یہی کہنا ہے کیونکہ آگے انہوں نے ہم نے وہ جو نون لیگ کے ساتھ 1.5 سال کیا ہے وہ آگے الیکشن میں کہتے تھے آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی تو آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ نہ سنیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. میں چاہ رہی ہوں کہ ہماری ملاقات چیئرمین صاحب سے ہو اور زرداری صاحب سے ہو, ایوان صدر. آخرکار ہم ان کو مثال بتائیں اپنے کہ ہمارے بھی ٹکٹ ہولڈروں کے لوگ کام آتے ہیں تو ہمیں بھی ادھر آپ لوگ پوچھیں یا کسی کو بتائیں کہ ہمارے بھی کام ہونے چاہیے. آصف علی زرداری صاحب بڑے عوامی آدمی ہیں, تو ابھی تک اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد کیوں کال نہیں آئی آپ کو, یا کیوں نہیں بہتر وہ سمجھے کہ پنجاب کے لوگوں کو اکٹھا کریں؟ وہ ابھی فی الحال بزی ہیں کافی, کیونکہ سفیر وغیرہ ان سے مل رہے ہیں, ان کی مصروفیت کافی ہے. تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے آگے گئے, کیونکہ پہلے تو میں ہی ادھر نہیں تھی, 1 ماہ سے میں عمرے پہ تھی, تو اب میں آ گئی ہوں. تو اب انشاءاللہ کوشش کروں گی ان سے ملنے کی, کیونکہ مسائل انہیں بھی بتانے ہیں, چیئرمین صاحب کو بھی بتانے ہیں, بی بی آصفہ سے بھی ملوں گی اور فریال تارپور بی بی صاحبہ سے بھی ملوں گی. ان کو میں نے آگاہ کرنا ہے کہ پنجاب, کیونکہ سندھ تو ہے ہی پیپلز پارٹی ہے, لوگ پسند بھی کرتے ہیں, ان کو مسائل بھی نہیں ہے. زیادہ مسائل اگر ہمیں پیپلز پارٹی والوں کو ہے تو پنجاب میں ہے. میں چاہتی ہوں ہم پنجاب میں اب اتنی محنت کریں اور کچھ لوگ بھی وہ آئے اب پیپلز پارٹی میں آگے جو محنت کرتے ہیں, جن کو پارٹی کو اوپر لے کے آنے کا جذبہ ہے. اب میں ہوں, میں ینگ ہوں, میرے میں اب ہے کہ ہماری پارٹی بھی چمکے پنجاب میں, تو ہم اس کے لیے کچھ اس طرح کریں کہ ہماری پارٹی چمکے. اب میرا دل ہے کہ اگر کوئی ذمہ داری مجھے دیتے ہیں فیصل آباد میں یا پنجاب لیول پہ مجھے ذمہ داری دیتے ہیں تو میں بڑے اچھے طریقے سے نبھاؤں گی. اور مجھے امید بھی ہے کہ جب انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کا حصہ اگر بن جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ چیئرمین صاحب فیصل آباد میں اگر سب سے پہلے نام ان کے ذہن میں آئے گا تو انشاءاللہ وہ سدرا سعید بندیشہ کا ہوگا. اچھا, یوتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کافی انگیج ہے, یوتھ نوجوان طبقہ آپ کو پسند بھی بہت کرتا ہے, تو کیا نہیں سمجھتی کہ آپ کو کسی ایسی جگہ پر ایڈجسٹ کیا جائے جہاں پر آپ یوتھ کے مسائل کو آگے لے کر جا سکیں, اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو قسم کا فیصل آباد میں جو کھویا ہوا مقام ان کا ایک قسم کا دوبارہ سے مل سکے؟ میں بھی یہی چاہتی ہوں. یوتھ یہ ہے کہ میری قدر بھی بہت کرتی ہے, میرا احترام بہت کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کے سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑ رہی ہوتی, اور میرے 4 سال سے سوشل میڈیا میں کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے مجھے کوئی بیڈ کمنٹ کیا ہو یا انہوں نے میرے لیے کچھ برا چاہے. حالانکہ میں پیپلز پارٹی میں جب شامل ہوئی ہوں تب بھی لوگوں نے یہ بولا کہ ہم نے ووٹ آپ کو دینا ہے پر پیپلز پارٹی ہم آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ جس پارٹی میں چلی جائیں. مطلب میرے لیے یہ آنر کی بات تھی کہ لوگ صرف مجھے دیکھ رہے ہیں. اب مجھے اگر یوتھ کے کسی کر دیتے ہیں کہ میں ادھر ان کے لیے کچھ کام آ سکوں, یوتھ کے مسائل سنوں, تو ضرور میں اس میں دیکھوں گی کہ مجھے کس جگہ پہ سیٹ ہونا ہے. کیونکہ میں نے اب یہ ہے کہ مجھے کام کرنے کی ہے, میرا دل کہتا ہے جو میں نے کرنا ہے نا وہ میں نے کر جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے ہار مان لی ہے جی تو یہ میرے سے نہیں ہونا. اب دیکھیں نا کہ دشمنی اگر میں لے کے چلی ہوں تو آخر پہلے میں نے خود کو تو سمجھایا ہے نا اندر بیٹھ کے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے, اور میں نے آگے حالات بھی رکھے کہ پتہ نہیں میں 1 سال زندہ ہوں, کیونکہ آپ کو پتا دشمنی والے کی تو 1 دن کا نہیں پتا. تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس فیم کا بھی نہیں پتا تھا مجھے. تب آپ کو پتا اتنا سوشل میڈیا کوئی ہے ہی نہیں تھا کہ مجھے اتنا فیم مل جائے گا. یہ تو اب اللہ تعالیٰ نے, اب اور ساری دنیا یہ مانتی ہے جتنی جلدی میرا نام بنا ہے 6 منتھ میں, چند عرصے میں اپنی شہرت سمیٹ لی, ہاں جی, نام بن گیا. اتنی ساری ٹف لائف میں کیا سدرا سعید بندیشہ کو کبھی کسی سے محبت بھی ہوئی؟ ٹف ٹائم میں تو کبھی نہیں ہونی کیونکہ اتنا ٹف ٹائم رہا ہے 4 سال سے. مطلب پہلے عبد الرحمان کا دیکھتی رہی, پھر اپنے حلقے پہ محنت کی, پھر اپنی پارٹی میں آئی ہوں, پارٹی پہ محنت کی ہے, لوگوں کو جواب. تو اس جگہ پہ آگے محبت تو آپ کی کہیں کھو جاتی ہے, نہ آپ کو سمجھ آتی ہے آپ نے اب محبت کرنی ہے کیا کرنی. اب آپ کو محبت یہی ہوتی ہے آپ کی پارٹی. تو شادی اب پارٹی سے محبت سب سے بڑا کوسچن ہے کہ سدرا سعید بندیشہ شادی کب کر رہی ہیں؟ شادی تھا ارادہ کہ اب الیکشنز کے بعد اب شادی کی طرف سوچا جائے, تو دیکھتے ہیں آپ کب کرتی. ابھی اس بارے میں نہیں سوچا؟ ابھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے. تو کیا آنے والے وقت میں, قریب وقت میں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے, کیونکہ شادی یہ تو نہیں ہے کہ نہیں کروں گی, شادی بھی کروں گی. پر یہ تھا کہ پہلے الیکشن تھا سر پہ سوار کہ الیکشن دیکھوں گی, پھر دیکھوں گی, الیکشن دیکھوں گی. تو اب الیکشن کا معاملہ ختم ہو گیا, تو اب ہو سکتا ہے کہ خوشبو کون سی پسند ہے؟ خوشبو کوئی بھی لگا لیتی ہوں جو ہاتھ میں آ جائے. زیادہ تر ہوتی ہے میں جنید جمشید کی پرفیومز لیتی ہوں, ان کی زیادہ مجھے پسند ہے, یا المیرا کی لیتی ہوں, ان کی زیادہ مجھے پسند ہے. باقی جو ہاتھ میں, آپ کو پتا ہے میں ہوں سمپل بالکل, میں نے نہیں دیکھنا کہ یہ برانڈ ہے یا کیا, میں کہتی ہوں جو مجھے چیز اچھی لگ رہی
چاہے وہ برانڈ ہے یا نہیں ہے، وہی اسی کو لینا ہے. وہی میں نے کرنا ہے. کلر کون سا پسند ہے کپڑوں میں، کون سا کلر زیادہ خوبصورت لگتا ہے؟ زیادہ تر تو لوگوں نے بھی ہنسنا ہے کہ مجھے ویسے ریڈ ہی پسند ہے، ریڈ خطرناک قسم کا کلر، اور مجھے اکثر ریڈ کلر اچھا لگتا ہے. اور یہ ہے کہ میں زیادہ یہ ہے کہ اتنی ٹچی نہیں ہوں کسی معاملے میں، جو ٹھیک ہے وہ آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں سوچتی نہیں ہوں کہ لوگوں کو کیسا لگے گا. میں یہ سوچتی ہوں جو میرے دل کو سکون آ رہا ہے یا مجھے اچھا لگ رہا ہے میں وہ کروں گی. آگے اللہ کا شکر ہے کہ لوگ بھی مجھے اچھا رسپانس دیتے ہیں. اب جس طرح اکثر میں باہر گئی ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے چادر کا اسٹائل ہمیں بڑا پسند ہے، کہ مطلب ماشاء اللہ آپ کھول کے لیتی ہیں. تو میں نے کہا میرا کلچر ہے پنجاب، اور بیٹی بھی جٹوں کی ہوں، تو چادر تو پھر کبھی بھی نہیں اترے گی انشاءاللہ. اور میوزک بھی سنتی؟ بہت کم، گاڑی میں اکثر، گاڑی میں کبھی کبھی اگر سفر لمبا ہو تو سن لیتی ہوں، ورنہ گھر پہ تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ میوزک لگا لیں، کیونکہ تب آپ کے آنے جانا ڈیرے داری پہ. سنگر کون سا پسند ہے؟ مجھے نصرت فتح علی خان زیادہ پسند ہے. انہیں کو سنتی؟ انہیں کو زیادہ اکثر گاڑی میں انہیں کو سن لیا، زیادہ شوق نہیں رکھتی اتنا. اچھا نہیں، اکثر ویڈیوز پہ سدھو موسیقی، وہی میں آپ کو کہہ لیں کہ یہاں اس کے مرنے کے بعد اس کو سنا ہے. اچھا، پہلے مجھے بالکل پسند نہیں تھا. اچھا. اور نہ اس کو سنتی تھی. جب وہ مرا ہے نا مجھے ایک دم ایسے لگا ہے کہ جیسے ایک بھائی وہ بھی تھا، مجھے اپنا بھائی یاد آیا. میں نے کہا ماں باپ کا جینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تب میں نے پھر اس کے گانے ایک دو سنے ہیں تو مجھے اچھے لگے. تو اب یہ ہے کہ سدھو موسے والے لوگ جو ہے نا وہ اکثر میں ہنستی ہوتی ہوں، کوئی بھی وہ دوسری ویڈیو لگانی ہے نا بدماشی والی، یا کوئی انہوں نے گانا لگانا ہے، میں اکثر دیکھو تو تصویر میری آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا مطلب اور کسی کا ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا کہ لک لگے یا جو بھی ہے. اکثر مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی لک بھی روبدار لگتی ہے. میں نے کہا وہ تو میں نے کہا ایسا گانا جو آپ کو بہت پسند ہو، یا ایسی کوئی غزل یا کوئی قوالی، ایسی چیز جو سب سے زیادہ پسند ہو؟ کل تھی ایک جگہ بیٹھی تو خود ہی لگایا. پھر وہاں پہ مجھے زیادہ تر نصرت فتح علی خان کا سن ایک پل چیننا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اب شاید عبد الرحمان کو سوچ رہی ہوتی ہوں، بھائی کی یاد میں کر رہی ہوتی ہوں کہ جب دل دکھے تو پھر اکثر وہ سوچ رہی ہوتی ہوں. پر زیادہ تر یہ ہے کہ عبد الرحمان کے لیے یہ کبھی گنگنایا بھی ہے؟ بہت کم. اتنی وہ ہر ٹائم بول بول کے تو گلا بیٹھا ہوتا ہے، اور گنگنانے میں تو آواز ویسے ہی بند ہو جائے میری تو گنگناتی نہیں. یہ چیز نہیں، کم کرتی ہوں. شوق بہت کم ہے مجھے، اتنی کوئی چیز کا مجھے شوق ہی نہیں ہے. مطلب اس طرح ہے کہ آپ کی زندگی ویسے رکی پڑی ہے. اور جیسے لوگ ہیں نا کہ مطلب ان کے گھر والے زندہ ہیں تو پھر ہر خوشی خوشی لگتی ہے. اب مجھے ہوتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کرنا ہے تو میں نے اپنے بھائی کے لیے کرنا ہے، اپنے والد صاحب کے لیے کرنا ہے، اپنی والدہ صاحبہ کے لیے کرنا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ میرا پورا خاندان اگر قتل ہوا ہے تو مجھے ہر ٹائم یہی ٹینشن رہتی ہے کہ ان کا میں نے نام نیچے نہیں لے کے آنا. اب آپ 4 سال سے دیکھیں کہ ہمارے خاندان کا نام اور زیادہ اوپر گیا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اگر ان کی بیٹی نکلی ہے. بہت بڑے بڑے خاندان دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے. اتنے سارے لوگ جو تھے، مثال کے طور پہ جو بھی مرڈر ہوا اس کے پیچھے دشمنیاں تھیں. اس دشمنی کو اب رک نہیں جانا چاہیے، اور کیا سیدھا سعید بندیشہ اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے کوئی سوچ رکھتی؟ دشمنی ختم بڑی مشکل سے ہوتی. اب دیکھیں نا کہ اگر آپ کے بھائی، جوان بھائی جس نے کچھ کیا بھی نہ ہو، ایک تو ہو نا کہ اگلے بندے کا کوئی نقصان کیا ہے، کچھ کیا بھی نہ ہو، نہ حق اس کو مار دیا جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کو وہ بندہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ بالکل بھی نہیں اچھا لگے گا. بندے کے جذبات ہی اور ہو جاتے ہیں اس بندے کو دیکھ کہ اس نے کوئی قصور نہیں ہے. کوئی اگر کوئی قصور ہو تو پھر کہ ایک بندہ جی ہاں جی یہ قصور ہو گیا تھا، پھر بھی آپ اپنوں کو نہیں بول سکتے کبھی. اور جو دشمنی میری ہے اور میں اس کو کبھی نہیں بولوں گی، کبھی بھی نہیں بولوں گی. اور جہاں تک میری سانسیں رہی یہ دشمنی قائم و دائم رہے گی. کیونکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس کی بہن آئی تھی باہر، بس 4 دن سوشل میڈیا پہ اس نے یہ کیا تو بیٹھ گئی اب دشمنی ختم. کیونکہ میں لوگوں کے لیے نہیں نکلی تھی، میں صرف اپنے بھائی کے لیے نکلی تھی. کیونکہ میرا بھائی غریبوں سے پیار کرتا تھا اور کام کرتا تھا. میں نے وہی سلسلہ شروع کیا. میں نے کہا ان کی ایک ہوپ ہے میرا بھائی غریب عوام کی، اب ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. اسی طرح پھر میں نے اپنے معاملہ شروع کیے. جیسے آپ کبھی اس دشمنی کو ختم نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. ناظرین، آپ سن رہے تھے سدرا سعید بندیشہ کا تفصیلی جو ان کے دل میں باتیں تھیں، جو ان کے قسم کا بچپن، ان کی جوانی، ان کے اپنے ذاتی معاملات،
اور خاص طور پر سیاست میں وہ جس طرح سے اپنا نام کما رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے خاص طور پر ان کی سوچ کیا ہے یہ بھی انہوں نے تفصیل سے بتایا. امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.